بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ کل جس سورت کی تفسیر بیان کی تھی اس کے بعد کی یہ نیکسٹ سورت ہے۔ کل کی سورت کا شان نزول بیک گراؤنڈ بیان کیا تھا کہ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادوں کے انتقال پر یہ تبصرہ کیا تھا کہ یہ ابتر ہے، کوئی لڑکا ان کا زندہ نہیں رہتا ہے، بس یہ جب تک ہیں اپنی ڈگڈگی بجا رہے ہیں، جب نہیں رہیں گے تو ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لہذا چند دنوں کی تک برداشت کرو۔ مشرکین کی دھرم کی مذہب کی کے خلاف حضور دین اسلام پیش کر رہے ہیں، اس کو چند دن برداشت کرو۔ یہ جب تک ہیں اپنا گانا گا رہے ہیں، جب وہ نہیں رہیں گے پیچھے کوئی لڑکا نام لینے والا تو زندہ رہتا نہیں ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ اب تر ہیں، دم بریدہ ہیں، دم کٹے ہوئے ہیں، چند دن برداشت کر لو، بعد میں ان کا خود ہی ان کی بات ختم ہو جائے گی۔ اس پر وہ صورت نازل ہوئی تو بات ختم نہیں ہوگی، ہم نے نبی آپ کو کوثر خیر کثیر عنایت فرمائی، اس کے بعد کی یہ صورت ہے۔ اس کا بھی ایک شان نزول ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ صورتیں چھوٹی چھوٹی ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر سمجھتے کچھ نہیں، حالانکہ ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بہت بڑے بڑے مضامین کوزے میں سمندر سمو دیے گئے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین کا ایک وفد ڈیپیوٹیشن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور انہوں نے آ کر ایک اسکیم پیش کی کہ یہ روز روز کا جھگڑا ٹھیک نہیں، آؤ کمپرومائز کرو، تم ہمارے مندروں میں بھی آیا کرو اور ہمارے مورتیوں کی پوجا کیا کرو، ان کے سامنے ڈنڈوت کیا کرو، ہم تمہاری مسجدوں میں بھی آئیں گے، اور جو تم نماز پڑھتے ہو اللہ کی ہم بھی نمازیں پڑھیں گے، لہذا جھگڑا ختم، کمپرومائز، تم ہمارے یہاں آؤ ہم تمہارے یہاں آئیں۔ میرے بھائیوں، ایسی اسکیمیں اس دنیا میں بار بار ہمارے سامنے آتی ہیں۔ غیر مسلم بھی یہ اسکیم پیش کرتے ہیں، بڑی خوبصورت اسکیمیں۔ اسی طرح سے اسلام میں جو 73 فرقے ہوئے ہیں، ایک فرقہ حق پر ہے اور 72 فرقے جو گمراہ ہیں وہ بھی یہ اسکیمیں پیش کرتے ہیں۔ ارے سب اوکے، کسی کو برا مت کہو، ایسی اسکیمیں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اسکیم مشرکین مکہ حضور کے سامنے لائے کہ بھئی یہ جھگڑا روز روز کا ٹھیک نہیں ہے،
کمپرومائز کرو، تم ہمارے مندروں میں آؤ، ہم تمہاری مسجدوں میں آئیں، تم ہماری مورتیوں کو پوجو، ہم تمہارے خدا کو پوجیں، اور ہمارا تمہارا جھگڑا ٹھیک نہیں۔ اس پر یہ سورت پاک نازل ہوئی ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون، آپ کہیے اے وہ لوگوں جو میرا لایا ہوا دین ایکسپٹ نہیں کرتے۔ کافر کا اتنا ہی مطلب ہے۔ آج کل کافر گالی بن گئی، نن مسلم کو کافر کہا جائے تو مائنڈ کرتا ہے کافر، اور خاص طور پر یہود و نصارہ تو بہت مائنڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، قیامت کو دین کو مانتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں، پھر ہم کافر؟ تو گالی بن گیا ہے کافر۔ حالانکہ اس لفظ کے معنی مراد ہے، لفظ مراد نہیں ہے۔ گالی لفظ بنا ہے، معنی نہیں بنے گالی۔ اس نقطے کو سمجھو، گالی یہ لفظ بنا ہے، اگر معنی پر غور کرو گے تو معنی تو بہت شاندار ہے، وہ گالی نہیں بنی۔ دیکھو میں اس کی مثال، پاخانہ کتنا گندا لفظ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسجد میں بیٹھ کر دینی مجلس میں یہ لفظ بول دیے۔ پیشاب کتنا برا لفظ ہے، مگر یہ لفظ گندے ہیں، معنی گندے نہیں۔ پاخانہ اس کی اصل ہے پائین خانہ، گھر کا پچھلا حصہ۔ پہلے ہندوستان میں یہی فارسی چلتی تھی، تو پوچھیں گے کجا رفت، کہ در پائین خانہ رفت، کہاں گیا، کہ وہ گھر کے پچھلے حصے میں گیا ہے، یعنی باتھ روم میں گیا ہے، واش روم میں گیا ہے، لیٹرین میں گیا ہے۔ کیونکہ پرانے زمانے میں گھر کے پیچھے صحن، گھر کے پیچھے یارڈ، اور یارڈ کے بھی اس طرف بیت الخلا بناتے تھے، تو یہ لفظ تھا کہ در پائین خانہ رفت، گھر کے پچھلے حصے میں گیا۔ اب زمانہ بدل گیا، اب بیڈ روم میں بھی پاخانہ بنتا ہے، کچن کے ساتھ بھی پاخانہ بنتا ہے، یہاں کھاؤ یہاں ہو۔ تو اب وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھئی یہ کیا چکر ہو گیا۔ پہلے پرانے سسٹم کے بیت الخلا تھے، وہ گھر کے قریب نہیں، گھر کے یارڈ میں بالکل دور بیت الخلا بناتے تھے۔ یہ پائین، یہ وہی ہے چارپائی کی پائتی، یہ پائتی یہ بھی فارسی لفظ ہے، چارپائی کا پچھلا حصہ۔ تو اب یہ کتنا شاندار لفظ ہے، پائین خانہ، گھر کا پچھلا حصہ۔ یہ معنی ہے، اس معنی میں کوئی بدبو نہیں آ رہی، معنی بہت شاندار ہے، لیکن لفظ پاخانہ اس میں سے بدبو آتی ہے۔ تو ہمیشہ قاعدہ یاد رکھو، بگڑتا لفظ ہے، معنی نہیں بگڑتا۔ پیشاب، اس کے معنی، اس کا اصل لفظ ہے پیش آب، آگے پانی۔ کجا رفت، کہ برائے پیش آب رفت، کہاں گیا، کہ آگے پانی کرنے گیا۔ اب آگے پانی کرنا کتنا شاندار معنی ہے، لیکن پھر وہ پیش آب بگڑ گئے، پیشاب ہوا، اتنا استعمال ہوا کہ مہذب مجلس میں یہ کہنا کہ پیشاب کرنے گیا ہے، یہ بھی بھاری معلوم ہوتا ہے، کوئی دوسرا کنائی لفظ استعمال کرنا پڑتا۔ تو لفظ پیشاب بگڑا ہے، اس کا معنی نہیں بگڑے۔ یہ قاعدہ کلیہ بتاتا ہوں کہ جو بھی بگڑتے ہیں تو الفاظ کی جو ظاہر ہے وہ بگڑتا ہے استعمال کی وجہ سے، اور اس کے معنی جو ہے لفظ کے وہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ ایسے ہی کافر، یہ لفظ بگڑا ہے، اس کے معنی نہیں بگڑے۔ اس کے معنی کیا ہے، نبی ہر زمانے میں جس نبی کا پیریڈ ہے، وہ نبی اللہ کے یہاں سے جو دین لائے ہیں، اس دین کو جن لوگوں نے قبول نہیں کیا، ایکسپٹ نہیں کیا، ایکسپٹ نہ کرنے والے، یہ معنی ہے۔ قبول نہ کرنے والے، نہ ماننے والے، یہ معنی ہے۔ یہ معنی کیا بگڑے، آخر نن مسلم کے بھی تو یہی معنی ہے، غیر مسلم کے بھی تو یہی معنی ہے۔ تو
زمانہ گزرنے کے ساتھ کافر لفظ گالی بنا ہے تو لفظ کافر نہیں استعمال کرے، کوئی ضروری ہے استعمال کرے، اب اس کے معنی استعمال کریں۔ تو فرمایا وہی نازل ہوئی قل یا ایھا الکافرون، کہیے، یہ حضور سے کہا جا رہا ہے، کہیے اے وہ لوگوں جنہوں نے میرا لایا ہوا دین ایکسپٹ نہیں کیا ہے۔ یہی تو ہیں جو ڈیپوٹیشن آیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضور کا دین ایکسپٹ نہیں کیا۔ تو جو آگے باتیں کہی جا رہی اس کی بنیاد یہ ہے کہ میں اس دین پر ہوں، میرے ساتھ میری جو امت ہے وہ اس دین پر ہے جس نے میں اللہ کے یہاں سے جو دین لایا ہوں اس دین کو قبول کر لیا، اور آپ لوگ وہ ہو جو میں جو اللہ کے یہاں سے دین لے کر لایا ہوں اس دین کو آپ لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ تو اب دو جماعتیں بن گئی، ایک اللہ کا دین قبول کرنے والے، ایک اللہ کا دین قبول نہ کرنے والے۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھو، ابھی پچھلے 20-25 سال پہلے ایک وہ لیبیا کا صدر تھا معاویہ قذافی، اس نے یہ مسئلہ کھڑا کیا تھا کہ یہ قرآن میں جہاں جہاں کل 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 ہیں سب نکال دینے جائیں گے۔ اس نے مسئلہ کھڑا کیا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ یہ کہیے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، اب کل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مسئلہ اس نے کھڑا کیا تھا کہ اب کل کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا، اللہ کے کہے ہوئے پر اللہ کے نبی نے عمل کیا۔ تو میرے بھائیوں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اللہ نے حضور سے کہا ہے کہ آپ ان سے یہ کہیے، یہ حکم حضور ہی کے لیے نہیں ہے، حضور کے ہر امتی کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ حکم ہے کہ تمہارے پاس میں ایسا ڈیپوٹیشن آئے، ایسا کمپرومائز کرنے کے لیے آئے، نن مسلم آئے یا مسلمانوں میں جو گمراہ فرقے ہیں ان میں سے کوئی آئے تو ان کے سامنے یہی بات ہو۔ یہ کل حضور کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو ہر امتی کو حکم ہے کہ تمہارے سامنے جب جب ایسی صورت آئے تو تمہیں یہ کہنا۔ اس کے بعد جو آگے میں بتلاؤں گا اس کو سمجھنے کے لیے عربی کے 2 قاعدے سمجھنے پڑیں گے، اور وہ عربی آپ جانتے نہیں ہیں، مگر جس لینگویج کو نہ جانتا ہو آدمی اس کے قاعدے بھی سمجھنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتے ہیں، آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے کامن سینس دی ہر آدمی کو، کوئی گہرے قاعدے نہیں ہیں۔ ٹینس زمانے 3 ہیں، ماضی، حال اور استقبال، گزرا ہوا زمانہ اور پریزنٹ ٹینس جس زمانے میں ہم موجود ہیں، اور فیوچر، زمانے 3، ماضی، حال اور مستقبل۔ اور عربی میں فعل 2 ہے، ایک فعل ماضی ہے، ایک فعل مضارع۔ تو فعل ماضی سے تو گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہوا ہے اس کو اگر کہنا ہو تو فعل ماضی استعمال کرے، لیکن فی الحال اور آئندہ ان 2 زمانوں کے لیے عربی میں ایک ہی فعل ہے، فعل مضارع۔ اور فعل مضارع میں حال کے معنی بھی لیے جاتے ہیں اور مستقبل کے معنی بھی لیے جاتے ہیں، حال اور مستقبل دونوں کے لیے فعل مضارع ہوتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں موٹی سی بات ہے کہ یہ 2 زمانے تو ڈیفرنٹ ہیں، ایک پریزنٹ ہے، ایک فیوچر ہے۔ حال اور مستقبل دونوں ایک ساتھ ایک فعل کے تحت میں کیسے ہو جائیں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ فعل مضارع سے حال مراد لیں گے تو مستقبل مراد نہیں لیں گے، اور جب مستقبل مراد لیں گے تو حال مراد لیں گے۔ ایک وقت میں حال اور مستقبل دونوں زمانے مراد نہیں ہے۔ ایک تو قاعدہ یہ ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اسم فاعل فعل مضارع سے بنتا ہے، بس جو فعل مضارع میں 2 زمانے ہیں اسم فاعل میں بھی وہی دونوں زمانے ہوں گے، مگر ایک ساتھ وہ دونوں زمانے مراد نہیں لیے جائیں گے، ایک وقت میں حال لیں گے، ایک وقت میں مستقبل لیں گے۔ اب سنو،
قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ ان ریجیکٹروں سے، منکرین سے، آپ کا دین نہ ماننے والوں سے کہیے لا اعبد ما تعبدون، فی الحال میں پوجا نہیں کر رہا ہوں ان مورتیوں کی جن کی تم پوجا کر رہے ہو۔ لا اعبد، اعبد فعل مضارع واحد متکلم ہے، اس میں زمان حال ہے، اور تعبدون فعل مضارع ہے، اس میں بھی زمان حال ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، فی الحال، فی الوقت میں ان مورتیوں کو نہیں پوج رہا جن مورتیوں کو تم پوج رہے ہو۔ واقعہ یہ ہے آج مسلمان کہاں مندر میں جاتے ہیں، کہاں چرچ میں جاتے ہیں، کہاں سینیگوگ میں جاتے ہیں، کہاں فگواڑے میں جاتے ہیں، وہ دوسرے مذاہب والوں کی عبادت گاہیں ہیں۔ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم کبھی بھی نہیں جاتے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس خدا کی عبادت کرتے ہو جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں۔ فی الحال تم میں سے کوئی ہماری مسجدوں میں نہیں آتا، اللہ کی بندگی کوئی نہیں کرتا تم میں سے، نہ ہم تمہاری عبادت گاہوں میں آتے ہیں نہ تم ہماری عبادت گاہوں میں آتے ہیں۔ یہ تو دو جملوں میں زمانے حال ہے، اب آگے زمانے مستقبل ہے اور قیامت تک کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں آئندہ ان مورتیوں کی پوجا کروں گا جن مورتیوں کی تم پوجا کرتے ہو۔ قیامت تک کبھی بھی میں تمہاری مورتیوں کی پوجا نہیں کروں گا۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور اسی طرح سے قیامت کی صبح تک تم کبھی ہماری مسجدوں میں آ کر اللہ کی بندگی نہیں کرو گے۔ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہ فیوچر کی پیشن گوئی۔ دیکھو 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی میں ہم داخل ہو گئے، 1500 سال کا نقشہ تو ہمارے سامنے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ نہ مسلمان ان کے مندروں میں جا کر بتوں کو پوجیں گے، نہ وہ مسجدوں میں آ کر اللہ کی پوجا کریں گے، آج تک نہیں ہو۔ ہمیشہ اسلامی ملک میں نن مسلم رہے ہیں، یہود بھی رہے ہیں، عیسائی بھی رہے ہیں، ہندو بھی رہے ہیں، بدھسٹ بھی رہے ہیں، مگر 1400 سال تک تو ہمارے سامنے نقشہ ہے، آگے قیامت تک یہی نقشہ رہے گا کہ ہم کبھی ان نن مسلموں کی عبادت گاہوں میں جا کر ان کے خداؤں کو، ان کی مورتیوں کو پوجیں، ایسا نہیں ہو، اور وہ کبھی بھی ہماری مسجدوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، ایسا نہیں ہو۔ تو جب حال میں بھی ایسا نہیں ہے، مستقبل میں بھی ایسا نہیں ہے، تو اب سن لو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ جو تم فارمولہ لائے ہو کمپرومائز کا، یہ فارمولہ چلنے والا نہیں۔ تم اپنے مذہب پر رہو، ہم اپنے مذہب پر، لکم دینکم ولی دین۔ یہ اس سورت پاک میں یہ مضمون ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حق اور باطل ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، رات اور دن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، رات ہوگی دن نہیں ہوگا، دن ہوگا رات نہیں۔ بس اسی طریقے سے حق اور باطل مکسچر ہو جائیں، ایک ہو جائیں، تو پھر حق کہاں رہا؟ سوچنے کی بات ہے، بہت معمولی نقطہ ہے اور بہت گہرا نقطہ ہے، معمولی بات ہے اور بہت گہری بات ہے۔ اگر حق اور باطل ایک ہو جائیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ حق کا ہوگا یا باطل کا ہوگا؟ حق کا نقصان۔ بہت موٹی سی بات ہے، بہت گہری بات ہے کہ حق اور باطل قریب ہو جائیں گے، اکٹھا ہو جائیں گے
اور ایسے ہو جائیں گے کہ حق کو پہچاننا مشکل ہو جائے، حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ پہچاننا مشکل ہو جائے تو ہمیشہ نقصان حق کا ہوگا اور فائدہ باطل کا ہو جائے گا۔ بہت سی جگہ پر مسلمانوں میں جو گمراہ فرقے ہیں وہ اہل السنہ والجماعہ کے سامنے اسکیم رکھتے ہیں کہ بھئی کوئی مذہب والا کسی مذہب والے کو برا نہ کرے، سب اوکے۔ سب اوکے کا مطلب یہ ہے کہ اہل حق ان گمراہ فرقوں کی گمراہی بیان ہی نہ کریں، اور وہ گمراہ فرقے اپنی دعوت اپنا مشن تیز کریں گے اور لوگوں کو اس گمراہی میں مبتلا کرتے جائیں گے، تو نقصان حق کا ہوگا باطل کا، باطل سر چڑھ گئے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے تو کوئی کسی کو برا نہ کرے، ٹھیک ہے، تو قرآن کریم میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ جو مورتی کی پوجا کرنے والے ہیں، مشرکین ہیں، ہندو ہیں، ان کے خداؤں کو بھی برا مت کرو۔ کیوں؟ تم ان کے خداؤں کو برا کہو گے تو ری ایکشن ہو، وہ جواب میں اللہ کو گالیاں دیں گے، تو تم نے اللہ کو برا خود ہی کہلوائے، لہذا ان کے خداؤں کو برا مت کہو۔ تو کسی کو برا نہ کہنا یہ بات اور ہے، یہ تو برا نہ کہنے تو ہندوؤں کے خداؤں کو برا کہنے سے منع کیا گیا، ان کو برا کہو گے تو ری ایکشن ہو۔ اس کی نظیر ہے حدیث شریف میں فرمائے گا کہ نہایت برا وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماں باپ کو کوئی کیسے گالی دے گا؟ حضور نے فرمایا اس طرح سے کہ وہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ دوسرا اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو اس نے اپنے ماں باپ کو گالی خود دی۔ یہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی نہ دیتا تو دوسرا اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیتا، اس نے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی خود دلوائی۔ ایسے ہی اگر ہم ہندوؤں کے جو معبود ہیں ان میں سے کسی کو ہم گالی دیتے ہیں تو ری ایکشن میں اللہ کو گالی دے گا، تو اللہ کو گالی ہم نے دی، اس لیے قرآن کریم نے تو اسے صاف منع کر دیا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ لہذا جو نن مسلم ان کے جو بڑے ہیں، یہودیوں کے بڑے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، ان کو برا کہنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ کوئی مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی بری بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ عیسائیوں کے بڑے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کوئی برا کیسے کہہ سکتا کوئی مسلمان؟ مسلمانوں کے نزدیک وہ اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، پھر ان کو کوئی برا کیسے کہہ سکتا؟ کہے گا تو کیا کہے؟ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہے، اس کو کہے گا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کا کوئی سن نہیں ہو سکتا ہے، اس عقیدے کو تردید کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین تو کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے پر ہندو رام کو، لکشمن کو، کرشنا کو، گنپتی کو اور پتہ نہیں کس کس کو وہ پوجتے ہیں، پوجو بھائی، یہ جو ان کی شخصیتیں ہیں حقیقی یا فرضی، ہمیں انہیں برا نہیں کہنا، ہمیں جو کہنا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی ممکن نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، معبود صرف اللہ ہیں، یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کی بندگی کرتے ہو یہ بندگی کرنا یہ درست نہیں۔ ہم اس عقیدے شرک کی تردید کریں گے، باقی ہندو جن خداؤں کو پوجتے ہیں ان خداؤں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو ہم برا نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے مسلمان فرقوں میں جو فرقے گمراہ فرقے ہیں ان کے بڑے ہیں، ان بڑوں کو ہم برا نہیں کہیں گے، ہمیں کیا لینا ان بڑوں سے، لیکن ان بڑوں نے جو گمراہیاں امت میں چلائی ہیں، جیسے شیعوں میں گمراہی چلی، دوسرے فرقوں میں گمراہی چلی، تو ان کا تذکرہ تو کرنا پڑے گا، اور ان کا تذکرہ نہیں کریں گے ہم عام مسلمان، بھولے بھالے مسلمان
وہ گمراہ فرقے تو اپنی دعوت چلاتے جائیں گے اور یہ متاثر ہوتے جائیں گے اور ہم ان گمراہیوں کو بیان نہیں کریں گے تو نقصان حق کا ہوگا، باطل بڑھتا جائے گا۔ بلکہ اسلام نے صرف سیپریٹ نہیں رکھا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، صرف سیپریٹ نہیں رکھا بلکہ مشتبہ بھی نہیں ہونے دیے، مشتبہ بھی نہیں ہونے دیے۔ دیکھنے میں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، نہیں دیکھنے میں ایک جیسے کیوں معلوم ہوتے ہیں، سیپریٹ معلوم ہو۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کو آپ نے ایک حدیث شریف کی روشنی میں سنا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی بھی قوم کی، یہاں قوم سے مراد ہے نن مسلم، غیر مسلم کوئی بھی ہو، اور اسی طرح سے جو مسلمانوں میں گمراہ فرقے ہیں ان کا سیمبل اگر کوئی ہے، خاص علامت ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں جو شیعہ ہیں ان کا سیمبل ہے ایک خاص ٹوپی، وہ اتنی سی ٹوپی پہنتے ہیں، جیسے یہاں یہودی پہنتے ہیں ایک ٹوپی، وہ تو کالی پہنتے ہیں، ہمارے یہاں سورت گجرات میں جو شیعہ ہیں وہ ایک سفید ٹوپی اتنی پہنتے ہیں۔ تو کوئی سر پہ ٹوپی نہ پہنے، کوئی سر پہ چھوٹی ٹوپی پہنے، کوئی بڑی پہنے، کیا فرق پڑتا؟ لیکن نہیں، جہاں وہ شیعہ ہیں وہاں ایسی ٹوپی پہننا منع ہے، کیونکہ ایسی ٹوپی پہنو گے تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ بوری، وہاں ان شیعوں کو بوری کہتے ہیں، وہ ٹوپی دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا یہ بوری۔ اسی طرح سے ان بوڑھوں، اس بوڑھیوں کی، عورتوں کی برقع ایک خاص اسٹائل کا ہے، وہ عورت برقع پہن کر آئے کون سمجھ جائیں گے بوری۔ لہذا جو اہل سنہ والجماعہ میں سے جو مسلمان مرد یا عورتیں ہیں ان کو ایسی ٹوپی بھی نہیں پہننی چاہیے، ایسا برقع بھی نہیں پہننا چاہیے جس سے دیکھنے والے کو دھوکہ ہو کہ یہ بوری ہے اور یہ عورت بوری ہے۔ اسی طریقے پر ہندو وہ یوں تین لکیریں کرتے ہیں سندل کو گھستے ہیں، سندل ایک لکڑی ہے اس کو گھستے ہیں، پھر اس میں سے انگلی لے کر یوں لکیر کریں گے، دوسری یوں کریں گے، تیسری یوں کریں گے۔ اور بعض ہندو تین انگلیاں لے کر تین لکیریں یوں کریں گے۔ اب اس ماتھے پر اس نشان کا آدمی آ رہا ہو تو ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ ہندو پنڈت ہے۔ بس اگر مسلمان اس طرح کا یہ نشان کرتا ہے یہ جائز نہیں، کیونکہ پھر سیپریشن نہیں رہا، لکم دینکم ولی دین نہیں رہا، یہ تو مسلمان بھی ہندو پنڈت جیسا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو حدیث شریف ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے، یہ جو حدیث شریف ہے اس میں مراد ایسی چیزیں ہیں جو مذہبی امتیازات ہیں، سیمبل ہیں جن سے پہچانا جاتا ہے۔ دیکھو سکھ حضرات ہیں وہ داڑھی یوں باندھتے ہیں اور ایک خاص قسم کی پگڑی باندھتے ہیں، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ جیسے سکھ داڑھی باندھتے ہیں ایسی داڑھی باندھے اور ہندو سکھوں جیسی پگڑی باندھے، یہ جائز نہیں، یہ اس حدیث کے تحت میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ کیونکہ اس طرح سے داڑھی باندھ کر پگڑی باندھ کر کوئی آئے گا تو فوراً ہم سمجھیں گے سردار جی، حالانکہ ہے مسلمان، مگر وہ سردار جی سمجھا جائے۔ بس اس طرح کا جو لباس میں، رہن سہن میں کمپرومائز جو ہے اس کی بھی اجازت نہیں۔ اگر ایسا تم نے غیر مسلموں کے ساتھ اگر تم نے ایسا کمپرومائز کیا تو وہ ادھر نہیں آئے، تم گئے ادھر۔ یہی وہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے شروع میں علماء نے یہ کہا تھا کہ ٹائی باندھنا جائز نہیں۔ کیوں؟ ٹائی جو ہے یہ صلیب کی شکل ہے،
اپ ٹو ڈیٹ شکل بنائی ہے. جو عیسائیوں میں جو پادری ہیں یا جو ننے ہیں وہ تو زنجیر اور اس زنجیر میں سونے کی سلیب لٹکاتے ہیں، لیکن جو ایجوکیٹڈ ہیں ان کو شرم آتی ہے ایسی سلیب لٹکانے میں، گلے میں ایسی سلیب لٹکانے کے لیے شرم آتی ہے، تو اس کو اس کی جگہ پر یہ ٹائی نکال لیا، ایسے کر کے یوں وہ جو نیچے سلیب لٹکتی ہے ایسے وہاں جا کر کے یوں ہو گئی. لیکن پھر چلتے چلتے اتنی عام ہو گئی یہ سلیب کہ ایک فیشن بن کر رہ گئی، اور اس کے ذریعے سے کوئی یہ سمجھے کہ یہ عیسائی ہے، ایسا کوئی نہیں سمجھے. آج کوئی ٹائی باندھے ہوئے آ رہا ہو، کوٹ پتلون اور ٹائی باندھے ہوئے آ رہا ہو تو آدمی فوراً سمجھے کہ یہ عیسائی ہے، ایسا کوئی نہیں سمجھے. رہن سہن میں، لباس میں وہ داخل ہو گئی، اور جہاں جس بنیاد پر یہ ٹائی نکلی تھی وہ تو لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی، تو علماء نے اس پر سختی کرنا بھی چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ ٹائی مت باندھو، مگر اگر جاب کی ضرورت سے باندھو تو وہ حدیث کے تحت میں نہیں ہے. اسی طرح سے مسئلہ سمجھو، میز کرسی پر کھانا شروع میں علماء اس کو حرام کہتے ہیں. کیوں؟ میز کرسی پر کھانا یہ ہندوستان میں انگریزوں کا طریقہ تھا. جب ہندوستان میں انگریز حکومت کر رہے تھے تو میز کرسی پر کھانا انہی کا طریقہ تھا. انگریزوں کے علاوہ میز کرسی پر کوئی نہیں کھاتا تھا. اس وقت علماء نے کہا میز کرسی پر کھانا حرام ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، اس حدیث کے تحت میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. لیکن پھر آہستہ آہستہ معاملہ بڑھتا گیا اور سب ہوٹلوں میں میز کرسی آ گئی. کسی مذہب کے ماننے والوں کے میز ہوٹل ہوں، سب ہوٹلوں میں میز کرسی آ گئی، اور بہت سے مسلمان بلکہ ہر مذہب کے ماننے والے گھروں میں میز کرسی پر کھانے لگے. تو اب ہم بھی میز کرسی پر کھاتے ہیں، اور علماء جو سختی کرتے تھے وہ سختی کم ہو گئی، کیونکہ اب یہ مذہب کی نشانی نہیں رہی. اور جب مذہب کی نشانی ہے جس سے دیکھ کر فوراً پہچانا جائے کہ یہ فلاں مذہب کا ہے، تو یہ تشبہ حرام ہے. اور ایسی تشبہ میں نہ رہے کوئی حل نہیں. میرے بھائیوں، ہمارے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں سکھ کتنے ہیں؟ مٹھی بھر ہے، چند کروڑ ہے. لیکن اگر کسی بس میں 2 سردار جی ہوں اور اس بس میں ایک سکھ عورت ہو، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس عورت کو چھیڑ دیا، اس کی طرف بری نگاہ دیکھ لے. کیوں؟ 2 سردار جی بڑے پگڑ باندھ کر بیٹھے ہیں سیٹوں پر. ریل کے ڈبے میں اگر پورے ڈبے میں 5 سردار جی ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ سکھوں کی کسی عورت کی طرف کوئی غلط نظر اٹھا دے. لیکن اسی ہندوستان میں بس میں 10 مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان عورت کو چھیڑا جاتا ہے. ڈبے میں ریل کے 25 مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان عورت کو چھیڑا جاتا ہے. کیوں؟ وہ 10 مسلمان جو بس میں بیٹھے ہیں وہ مسلمان نظر ہی نہیں آتے، ہندو جیسے نظر آتے ہیں. کوٹ پتلون میں رکھی، داڑھی منڈ رکھی ہے، سر کھلا ہے، سر پر انگریزی بال ہیں. کیسے پہچانو کہ یہ مسلمان ہے؟ کہ ہمارا پتلون کھول کے دیکھو ہم مسلمان ہیں. ارے کون پتلون کھول کے دیکھو؟ ریل کے ڈبے میں 25 مسلمان بیٹھے ہو مگر مسلمان عورت کو چھیڑا جاتا ہے. کیوں چھیڑا جاتا ہے؟ وہ 25 مسلمان جو بیٹھے مسلمان ہی نظر نہیں آتے. میں کیا سمجھا رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ پازیٹو نیگیٹو دونوں طرح سے علامتوں کا خیال کرنا. پازیٹو علامتیں جس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ سردار جی ہے، یہ ہندو پنڈت ہے، ایسی نشانیاں بھی حرام ہیں. اور نیگیٹو کوٹ پتلون، داڑھی منڈی ہوئی، سر پہ انگریزی بال، یہ نیگیٹو غیر مسلموں کے ساتھ مل گئے. وہ مسلمان پہچانا ہی نہیں جاتا، مسلمان سمجھ میں ہی نہیں آتا. آج مسلمان اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوؤں کی طرح سے مونچھیں بڑی بڑی رکھو، داڑھی صاف کرو، کوٹ پتلون پہنو، سر کھلا ہے، انگریزی بال ہے. ارے یہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت ہے. پازیٹو نیگیٹو دونوں طرح سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اسے کہو لکم دینکم ولی.
تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ پازیٹو بھی اور نیگیٹو بھی، منفی حیثیت سے اپنی ایسی لباس، وضاحت، شکل، صورت ایسی بنانا کہ جس سے یہ مسلمان نہ سمجھا جائے اور اللہ جانے کون ہے، ایسی وضاحت استعمال کرنا بھی صحیح نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی داڑھی کے پیچھے کیوں پڑے، اگر نہیں داڑھی ہماری ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مولوی اس لیے پڑے ہیں کہ داڑھی نہیں ہوگی، داڑھی منڈی ہوئی ہوگی، مونچھیں بڑی ہوئی ہوں گی، اور لباس کو پتلون ہوگا، اور سر کھلا ہے، انگریزی بال ہیں، تو مسلمان ہے یہ کیسے پہچانا جائے؟ 25 مسلمان ڈبے میں بیٹھے ہیں، 10 مسلمان بس میں بیٹھے ہیں، اور کوئی مسلمان پہچانا ہی نہیں جاتا، اور ایک مسلمان بہن ہماری اس ڈبے میں چھیڑی جاتی ہے فسادات ہر وقت نہیں، جب حالات خراب ہوتے ہیں اس وقت بس سکھ 2 ہوں کوئی چھیڑ نہیں سکتا، کیوں؟ وہ پہچانے جا رہے ہیں کہ سردار جی۔ بہرحال سمجھنے کی بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم میں منفی اور مثبت، پازیٹو اور نیگیٹو دونوں طرح سے مسلمان کو سیپریٹ رہنا ہے نن مسلم سے۔ دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے کہ مسلمان، یہ بالکل نہ سمجھ میں آئے کہ یہ ہندو پنڈت ہے۔ اگر ایک مسلمان ایسا اس نے دھوتی لمبا کیا کرتا ایسا کشکا ایسا لگا رکھا ہے کہ دیکھنے میں ہندو پنڈت ہے، مسلمان کے لیے ایسا وضاحت جائز نہیں، ایسی وضاحت اس نے کر دی کہ پہچانا ہی نہ جائے۔ میرے ساتھ بہت سی مرتبہ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے، میں سوچتا ہوں یہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، سلام کروں یا نہ کروں؟ کبھی اس طرح جاتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تو میں سلام نہیں کرتا، وہ جب قریب آتا تو وہ سلام کرتا، تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ سلام تو مجھے کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ سمجھو، سلام میں ہر آدمی کو پہل کرنی چاہیے، دوسرے کے سلام کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا، نہیں، آدمی کو پہل کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے۔ بچے راستے میں کھیل رہے ہیں، حضور وہاں سے گزرتے تھے، حضور کھیلنے والے بچوں کو سلام کرتے تھے، لہذا ہر ایک کو سلام کرنا ہے۔ تو اب یہ شرمندگی ہوتی ہے کہ سلام تو مجھے کرنا چاہیے، میری مجبوری یہ ہے کہ میں سوچتا رہا کہ مسلمان ہے یا نہیں، سلام کروں یا نہ کروں، ذہن یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جب وہ سلام کرتا ہے پتا چلتا ہے کہ مسلمان۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میں سوچتا ہوں کہ پتا نہیں مسلمان ہے یا نہیں، ذہن کہتا ہے کہ نہیں مسلمان، میں اسے سلام کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے صاحب سلامت، میں کچھ ہندو آنا لفظ سلام کرتا، اب سمجھ میں آئے گی یہ ہندو، میں مسلمان سمجھتا وہ ہندو۔ یہ ایسا میرے ساتھ بارہا ہوتا ہے راستے میں مسلمان سمجھتا ہوں وہ ہندو نکلتا ہے، میں ہندو سمجھتا ہوں وہ مسلمان نکلتا ہے۔ میرے بھائیوں ایسی وضاحت استعمال کرنا جائز نہیں، ایسی شکل و صورت بنانا جائز نہیں، ہر جگہ پر اپنا امتیاز پیدا کرنا۔ یہ حدیث شریف تو آپ نے سنی ہوگی کہ جزیرۃ العرب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین بھی سر پہ پگڑی باندھتے، سر پر پگڑی ایک عام لباس، داڑھی بھی سب مشرکین رکھتے تھے، جزیرۃ العرب میں سب مشرکین داڑھی رکھتے تھے، سر پہ پگڑی باندھتے تھے۔ اب ہمیں بھی داڑھی رکھنی ہے اور سر پہ پگڑی باندھنی ہے اور اپنا امتیاز بھی کرنا ہے کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ مشرک نہیں ہے مسلمان ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹوپی پہنو اور پھر پگڑی باندھو۔ 1400 سال ہو گئے ہیں، دنیا میں جو پگڑی باندھتے ہیں ٹوپی رکھ کر کوئی غیر مسلم پگڑی نہیں باندھتے، یہ سکھ ہیں پگڑی باندھتے ٹوپی نہیں رکھتے۔ ہندوستان میں بہت ہندو پگڑی باندھتے ہیں ٹوپی نہیں، بلکہ یوں لپیٹے کر بیچ میں کھلا رہے گا۔
صرف پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی ہیں جو ٹوپی رکھ کر اس کے اوپر پگڑی باندھتے ہیں، فوراً پتہ چل جائے گا یہ مسلمان ہے۔ پگڑی ہے مگر ٹوپی رکھ کر پگڑی باندھنی ہے، تو یہ اسلام میں اپنی پگڑی کا امتیاز پیدا کرتا ہے۔ مشرکین داڑھی رکھتے تھے اور داڑھی بھی لمبی بڑھاتے تھے اور مونچھیں بھی لمبی بڑھاتے تھے، جیسے سادھو، ہندوستان کے سادھو داڑھی بھی مونچھیں بھی، سکھ داڑھی بھی مونچھیں بھی، اور اسی لیے مونچھوں کے لیے عربی میں لفظ ہے شارب، پانی پینے والے، یعنی مونچھیں بڑھی ہوئی ہیں، جب پانی پیو گے تو مونچھیں گلاس میں ڈوبیں گی، وہ بھی پانی پیئیں گی۔ ان کا عربی زبان میں نام ہی ان کا شارب ہے۔ گویا بہت پرانے زمانے سے داڑھی بڑھانے کا اور مونچھیں بڑھانے کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ آج بھی پوری دنیا میں جو داڑھی رکھتا ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی بڑے سادھو نہیں، بڑے بشپ کیا کہلاتے ہیں، سب داڑھی رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو فوٹو بناتے ہیں تو داڑھی والا بناتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ فوٹو بناتے ہیں تو داڑھی والا بناتے ہیں۔ ادھر کینیڈا سے آگے وکٹوریا ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے میں گیا تو وہاں ایک میوزیم ہے، اس میوزیم میں انہوں نے اپنے مذہب کا ڈسپلے کر رکھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور وہاں ایک درخت پر آگ جل رہی ہے اور کڑاکا گر رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو چپل نکال کر کے ایک چٹان پر بیٹھے ہیں، وہ سب بنا رکھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بالکل ایسا بنا رکھا ہے جیسے ایک ہمارا شیخ الحدیث ہوتا ہے، بالکل اسلامی لباس پہنے ہوئے، بڑی داڑھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی شکل بناتے ہیں، اور یہی حال ہندوؤں میں بھی، جو سادھو ہیں وہ داڑھی رکھتے ہیں، سکھ تو رکھتے ہی، کوئی مونچھ نہیں کاٹتا، داڑھی بڑھے گی تو مونچھیں بھی بڑھے گی۔ اسلام نے کہا کہ مونچھیں کاٹو، زیادہ سے زیادہ کاٹو، جتنی زیادہ سے زیادہ کاٹ سکو کاٹو۔ اگر کوئی مونڈے تو اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مونچھیں موننا بھی بدعت ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ موننا بدعت نہیں ہے، کوئی مونڈے تو مونڈے۔ جب مونچھیں بالکل کم زیادہ سے زیادہ کاٹ ڈالی، اور داڑھی بڑی ہے، کہا داڑھی بھی ایک مشت سے آگے داڑھی کاٹ ڈالو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی داڑھی کی لمبائی میں سے بھی کاٹتے تھے اور چوڑائی میں سے بھی ایک مٹھی بھرنی اور مٹھی بھر کے زائد کاٹ ڈالنی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی داڑھی کی لمبائی میں سے بھی کاٹتے تھے اور چوڑائی میں سے بھی کاٹتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حج احرام کا احرام کھولتے تھے تو سر منڈواتے تھے اور داڑھی ایک مشت سے زائد کاٹ دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ حضور بھی اسی طرح سے جب احرام کھولتے تھے تو سر منڈواتے تھے اور داڑھی لمبائی میں سے بھی اور چوڑائی میں سے بھی کاٹتے تھے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ ارے ضعیف راوی ہوتا ہے، حدیث ضعیف نہیں ہوتی۔ حضور اور صحابہ سے ہم تک جو حدیثیں پہنچتی ہیں، بیچ میں جو کڑیاں ہیں، راوی ہیں، وہ ضعیف اور قوی ہوتے ہیں، حدیث ضعیف نہیں ہوتی۔ اس لیے چاروں ائمہ کے یہاں اگر حدیث صحیح سے ٹکرائے ضعیف تو ضعیف نہیں لیں گے، صحیح لیں گے۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں صحیح ہے ہی نہیں، ضعیف ہے، تو وہ بھی حدیث ہے، اسے چاروں ائمہ لیتے ہیں۔ بس داڑھی کی بھی ایک حد بنا دی کہ ایک مشت رکھو، ادھر سے بھی سامنے سے بھی کاٹو، اور مونچھیں بالکل نیچی کرو۔ ایسی داڑھی رکھو دنیا میں کسی کے ساتھ مشابہت نہیں، ایسی داڑھی دنیا میں کوئی نہیں رکھتا، نہ عیسائی رکھتے ہیں، نہ ہندو رکھتے ہیں، سادھو رکھتے ہیں، نہ سکھ رکھتے ہیں، کوئی نہیں رکھتا۔
بہرحال اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں امتیاز پیدا کرنا ہے تو امتیاز پیدا کر لیں گے. اسلام نے اپنا امتیاز پیدا کر دیا. بہرحال میرے بھائیوں میں بات سمجھا یہ رہا تھا کہ دین کے سلسلے میں نو کمپرومائز. حق حق ہے، باطل باطل ہے. چاہے وہ باطل غیر مسلم فرقے ہوں، چاہے وہ باطل مسلمانوں میں گمراہ فرقے ہوں. حق اور باطل مشتبہ نہیں ہونا چاہیے. حق ہمیشہ الگ رہنا چاہیے، باطل الگ رہنا چاہیے. اور یہ بات عقیدوں کی حد تک نہیں ہے. یہ بات عقیدوں کی حد تک نہیں ہے. لباس میں، رہن میں، صحن میں، پوشاک میں، وضع میں، قطع میں، ہر بات میں مسلمان کو اپنا امتیاز باقی رکھنا ہے. لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. پہچانے جانا چاہیے، مسلمان پہچانا جانا چاہیے. اگر آپ پہچانے جائیں، ایک میں قصہ سنا. ہمارے دیوبند کے قریب میں روم کی ایک قصبہ ہے، فوجی چھاونی ہے، مشہور جگہ ہے. وہاں مسلمان ہیں، کافی تعداد میں ہیں، لیکن ہندوؤں سے بہرحال کم ہے. میجورٹی ہندوؤں کی. ایک مرتبہ وہاں فساد ہو گیا، ہندو مسلم جھگڑا ہو گیا. جو ایسے موقع ہندوستان میں آتے رہتے ہیں، اور ایسے موقع پر ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں. وہ ہم بھائی بھائی ہیں. ایک ملک ان کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے. وہ ہمارے سینے پر مونگ ڈلتے ہیں، ہم ان کی چھاتی پر مونگ ڈلتے ہیں. اور ہم مرتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں، وہ مرتے ہیں جہنم میں جاتے ہیں. ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہونا. ہندوستان میں مسلمان پریشان ہیں، فساد ہوتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں. ملک ہمارا بھی ہے، ان کا بھی ہے. ہم ان کے چھاتی پر مونگ ڈلتے ہیں، وہ ہمارے سینے پر مونگ ڈلتے ہیں. ہم ان کو مارتے ہیں، وہ جہنم میں جاتے ہیں. وہ ہمیں مارتے ہیں، ہم جنت میں جاتے ہیں. تو فساد ہو گیا. مولانا صاحب جو وہاں تھے، انہوں نے یہ کیا کہ فوراً سہارنپور پہنچے اور 5000 ٹوپیاں خرید کر لائے اور لا کے مسلمانوں کے گھروں میں بانٹ دی. اور یہ کہا کہ صبح کو جو نکلے وہ سر پہ ٹوپی پہن کر نکلے. اب جو صبح کو وہ پہلے جو لوگ ٹوپی پہنتے تھے وہ تو تھے ہی. اب 5000 ٹوپیوں والے صبح اور نکلے. ہندو سہم گیا، رات میں اتنے مسلمان کہاں سے آ گئے؟ اور سب فساد جھگڑا ختم ہو گیا. انہوں نے سمجھا کہ اتنے سارے مسلمان کہاں سے بلا لیے انہوں نے. میرے بھائیوں، پہچانے جانے کا یہ فائدہ ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اپنا فائدہ نہیں سمجھتے. آج اس ملک میں اللہ کے فضل سے اتنے مسلمان ہیں کہ سب اسلامی لباس میں آ جائیں تو غیروں کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے. آج مسلمان کو بیچارے کو جو چاہے ستا لے. کیوں ستا لے؟ مسلمان پہچانا ہی نہیں جاتا کہ اس ملک میں ہے کتنا مسلمان. اس لیے مسلمان کو اس صورت میں جو بات کہی گئی ہے اس بات پر عمل کرنا ہے. لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین. عقیدے بھی ہمارے تمہارے الگ ہیں. گمراہ فرقوں کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں. تمہارے عقیدے الگ ہے، ہمارے عقیدے الگ. تمہارا لباس الگ ہے، ہمارا لباس الگ. آج ایک بھائی آئے عصر کے بعد، انہوں نے ایک ہاتھ سے مجھ سے مصافحہ کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دوسرا ہاتھ کیوں ریزرو رکھا، ایک ہاتھ سے کیوں مصافحہ کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے مصافحہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ دوسرا ہاتھ کیوں ریزرو رکھا. خیر انہوں نے دوسرا ہاتھ بڑھایا، مصافحہ کیا. پھر میں نے ان کو مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو، جہاں غیر مقلد ہیں، سلفی ہیں، ان کا یہ سمبل ہے. ایک ہاتھ آگے لائیں گے، ایک پیچھے لے جائیں گے. یہ جتنا آگے بڑھائیں گے اتنا پیچھے لے جائیں گے. ایسی جگہ پر ایک ہاتھ سے مصافحہ نہیں، دو ہاتھ سے کرو. ہاں کہاں مثلا ہمارے ہندوستان میں دیوبند میں کوئی غیر مقلد نہیں. اگر کوئی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتا کرے. ایک ہاتھ سے مصافحہ ناجائز نہیں کہہ رہا میں، لیکن جہاں ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے سے اشتباہ ہو جائے ایسی جگہ پر اپنے آپ کو اشتباہ سے بچاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.